یہ کہا گیا کہ اٹ از ٹو سیٹسفائی دا کلیکٹیو کانشنس آف دا کنٹری. اور آج پھر سپریم کورٹ کا امتحان ہے. وی ہیو ویری ہائی ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ فار دا سپریم کورٹ. پر میں امید کرتی ہوں کہ اس پہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اس بات کو سمجھیں کہ جو ہمارا رشتہ ہے ملک کے ساتھ، جو برج ہے، وہ آرٹیکل 370 جس کا 35A is a part. Any unnecessary fiddling with or tampering with it will undermine and nullify the very contract that legitimizes JK accession with India. I want it to be noted down. جو جموں کشمیر کے ایکسیشن کو لیجیٹیمائز کرتا ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل شکل دیتا ہے، وہ نلیفائی ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا اس وقت جس وقت آپ 35A کے ساتھ کوئی فڈلنگ کریں گے. اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا کچھ ہوا تو جو اس کے نتائج ہوں گے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میری بات بہت بری لگی. میں نے کہا جو جموں کشمیر میں اس ملک کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، شاید ان کے لیے اس جھنڈے کو کاندھا دینا بھی مشکل ہو جائے گا. ہاتھ میں اٹھانے کی بات تو بہت ہوئی، اس کو کاندھا دینا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں بہت ہی ہمبل سبمیشن از ٹو دا پاورز ان آور کنٹری جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا سے کوئی ایشورنس ابھی تک نہیں آ رہا ہے اس پہ. اور میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ ڈونٹ پلے ود فائر. آگ کے ساتھ مت کھیلیے، آگ کے ساتھ مت کھیلیے. 35A کے ساتھ فڈل مت کیجیے. اگر آپ نے ایسا کیا، اس کے نتائج اتنے خطرناک ہوں گے جتنا آپ نے 1947 سے لے کے آج تک کبھی جو نہیں دیکھا ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اور میں آپ کے تھرو جو جتنے بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر جو یہاں ہماری ریجنل پارٹیز ہیں، نیشنل کانفرنس، آئی ایم ان کانٹیکٹ ود عمر عبداللہ صاحب. میں نے ان سے بھی بات کی کہ وی شوڈ ہیو اے اسٹریٹجی. ہمارے پاس مل کے ہمیں سب کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ آرٹیکل 35 کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ جموں کشمیر کے لوگ ترنگے کو چھوڑ کے کون سا جھنڈا اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. اور جب اٹھائیں گے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا نہیں تھا. ہم سے ڈونٹ پش the people of Jammu Kashmir state to the wall. And I would also request جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں یہاں جموں کشمیر میں، آج سوز صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا، اس میں انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بھئی ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. میں بھی سمجھتی ہوں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اکٹھے بیٹھنا چاہیے، چاہے آل پارٹی میٹنگ ہو یا کوئی دوسرا طریقہ کیا جائے جہاں ہم سب لوگ بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی چارٹ آؤٹ کریں کہ 35A کو کیسے بچایا جائے. کیونکہ اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس کے بعد 35A کو بچانے والی بات ہی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ پورے جموں کشمیر کو بچانے کا کس طرح بچائیں گے آپ، یہ سوال میرے خیال میں مرکز کے سامنے بہت بڑا سوال بن کے کھڑا ہو جائے گا. So I would like to appeal to all the political parties, to National Conference, to Congress and other like-minded, Tariq Amini صاحب and جو باقی like-minded ہے، غلام حسن میر صاحب، حکیم یاسین صاحب، انجینئر رشید صاحب، سب کو میں یہاں سے ریکویسٹ کرنا، اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو بچانا ہے. دس از مائی humble request to all the appeal to all the political parties in this state. I think that's all. Thank you. Thank you. There is this uncertainty in the valley from past 3-4 days. People are expecting there will be war or there will be a crackdown in South Kashmir and all. What have you have been the chief minister? You are akin to the corridors of power. What have you come to know about this میں نے uncertainty? پہلے آپ سے کہا جب اڑی کا حملہ ہوا تھا تو اس وقت میرے اوپر اسی قسم کا پریشر بن گیا تھا. جب 2016 کی ایجیٹیشن ہوئی تھی میرے اوپر ایسے ہی پریشر ہو گیا تھا. یو کریک ڈاؤن آن حریت لیڈرز، سیپریٹسٹ، مولوی، سب کو کریک ڈاؤن کر کے جیل میں بند کر دو، جو میں نے ریفیوز کیا تھا. بیکاز اٹس اے بیٹل آف آئیڈیاز. ڈیموکریسی از اے بیٹل آف آئیڈیاز. آپ کسی کو اس لیے جیل نہیں لے جا سکتے کہ اس کا کوئی آئیڈیا الگ ہے. اور ایک دن اٹیک ہوتا ہے، 4 دن کے بعد آپ اریسٹ شروع کرتے ہیں، نہ پروف ہے نہ کوئی ریزن ہے آپ کے پاس. اٹ مینس وینجنس، ریونج جو ہو رہا ہے، جو پکڑ دکڑ ہے، اٹس اے وینڈکٹیو ایکشن.
جو پورے کنٹری کو دکھانا. میں نے پہلے بھی کہا کنٹری میں ایسے کئی لوگ بیٹھے ہیں اس وقت جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ٹیچ دیم اے لیسن. پتھر باز ہے اس کو گولی مار دو, جو باہر نکلے جو ریزسٹ کرے اس کو گولی مار دو. تو ایسی طاقتیں ہماری ملک میں ہیں اس وقت جو یہ ایک ڈسکورس چلا رہے ہیں کہ کشمیریوں کو سبق سکھاؤ, اور اسی سبق کا یہ ایک حصہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آج ایونٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں بیک ڈراپ آف پلوامہ اٹیک جو وہاں پہ ہوا, یا یہ بی جے پی جو الیکشن لوک سبھا الیکشن ہونے والے ہیں اس کو لے کر یہ ساری چیزیں بی جے پی کی ادارے؟ دیکھیے الیکشن ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ بھی اتنی جلدی تھمے گا نہیں. اگر الیکشن اتنے نزدیک نہیں ہوتے تو شاید ہم کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں ہو سکتا ہے تھم جائے, کچھ ہو جائے اس کے بعد تھم جائے. مگر الیکشن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے اتنی آسانی سے تھمنے والی نہیں ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہے الیکشن پروسیس کو بی جے پی کو سوٹ کرتا ہے کہ کشمیریوں پہ کریک ڈاؤن کرو, جماعتیوں کو پکڑ کے لے جاؤ, حریت والوں کو پکڑو, سیپریٹسٹ کو پکڑو, اہل حدیث کو پکڑو, فوج کو اتنا زیادہ بکھراؤ کہ کشمیری لوگ ڈر جائیں, اور پورے ملک میں دکھاؤ دیکھو ہم کشمیریوں سے بدلہ لے رہے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بھی اس زد میں آ سکتے ہیں کہ پی ڈی پی اور جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ بھی اس کریک ڈاؤن کے دیکھیے جو سیکورٹی وڈرا ہوئی ہے وہ سیپریٹسٹ اور خالی پی ڈی پی کے لوگوں کی سیکورٹی وڈرا ہوگی, جس میں ہمارے یوتھ کے پریزیڈنٹ وحید پرہ ہے, ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ ہے یوتھ کے نذیر یتو ہے, بہت سے ایسے جو ہمارے ایکٹیو ممبرس ہیں. تو یہ وینڈکٹیونیس نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ ڈر نہیں ہے ان کے دل میں کہ پتہ نہیں پی ڈی پی کیا کرے گی, اگر کچھ خدا نہ خواستہ ہو گیا تو اس لیے ہمارے لوگوں کی تو